جو میوزیم ہم نے بنایا ہے یہ ہم نے اسلام پور کی ثقافت اور اسلام پور کی بلکہ پوری سوات یوسفزئی قوم کی ثقافت اکٹھا کی ہے۔ ویسے تو اسلام پور پورے دنیا میں مشہور ہے شال بنانے میں، لیکن الحمدللہ ہمارا بھی ایک سوچ تھا کہ ہم بھی ایسی کارنامہ سر انجام دیں کہ الحمدللہ اس میں لوگوں کو فلاح و بہبود کے لیے ایک قسم کا فائدہ پہنچ جائے۔ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا اور لوگوں کے ساتھ جو پرانے نوادرات ہے یہ ہم نے اکٹھا کیے اور ایک جگہ پہ محفوظ کر کے رکھا گیا۔ اس کے لیے میں نے ایک ہال بنایا ہوا ہے اپنی مدد آپ۔ الحمدللہ ہماری اور بھی کوشش ہوگی کہ یہ ہم وسیع کر لیں اور آگے لے کے جائے اور پوری دنیا کو ہم دکھائے۔ تو لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جنگی سامان ہے، ہمارے کچن کی پرانی سامان ہے، ہمارے پاس کھیتی باڑی کی سامان ہے، ہمارے پاس شال بنانے کی سامان ہے۔ 100 سالہ پرانا کڈی جو کہ یہاں پہ موجود ہے، اس کے اوپر شال بناتے ہیں تو وہ لوگ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ بھی یوسفزئی قوم کی جنگی سامان جس میں تلواریں، جس میں پرانی بندوقیں وغیرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ وہی سامان ہمارے پاس بھی موجود ہے جن کے ساتھ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مطلب ہمارے پاس جو چمڑے سے بنی ہوئی کرسیاں اور چمڑے سے بنی ہوئی بیڈ کٹ پشتوں میں ہم بولتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو رہن سہن کی جوتے وغیرہ، کھانے پینے کے سامان، اس کے رہن سہن کے استعمال کے مطلب جو کپڑے وغیرہ، اور اس میں پانی کی جو جمع کرنے کی سامان ہمارے پاس موجود ہے، اور ساتھ اس میں جو پرانی پن چکی، ہینڈ چکی جو کہتے تھے، اس کا سامان ہمارے پاس موجود ہے۔ شال بنانے کی اوزار موجود ہے، کچن بنانے کی ساری پرانی برتن وغیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ میوزیم بننے کے ساتھ حکومت نے بھی ہمیں ایک لائسنس بھی الاٹ کی ہے، تو اس کی وجہ سے میڈیا اور آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ وہ آتے ہیں اور لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں۔ تو تقریباً 60-70% لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اسلام پور واقعی ایک پرانی ثقافتی روایت سے وابستہ ہے۔ اس سال جو لوگ آئے ہیں یہ ہماری تصور میں، ہماری ذہن میں بھی نہیں تھے جو لوگ آئے ہیں۔ جی، ہمارے سوات اسلام پور میں نجی میوزیم کا اصل مقصد یہی تھا کہ سوات کی پرانی ثقافتیں زندہ رہے اور ہماری اسلام پور کے آنے والوں نسلوں کو یہ جان جائے کہ ہماری ثقافت بھی ابھی بھی زندہ